اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کا جو دن ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس جمعے کے اندر 5 خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعے کے دن ہی انہیں اسی میں ہی زمین پر انہیں اتارا، اور جمعے ہی کے دن انہیں وفات ملی۔ اور اس میں مطلب جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے وہ اسے دے دیا جاتا ہے، جب تک کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے۔ اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، اور کوئی مقرب فرشتہ آسمان اور زمین ہو اور خواہ پہاڑ اور دریا، یا ایسا نہیں کہ جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ جمعے کے دن سورہ کہف کو بھی ایک بہت فضیلت حاصل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اگر کوئی شخص نماز جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا کیا انجام ہے؟ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، مفہوم حدیث پاک کا ہے کہ جو لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ مطلب ایسی مہر لگے گی نا کہ ان کو اچھائی کی کوئی بات ان کے دل پر اثر ہی نہیں کرے گی، ان کے دل جو ہے نا وہ بند ہو جائیں گے۔ جیسے اگر کوئی ایک چیز ہم خریدیں نا، وہ سیل پیک ہوتی ہے تو اس کے اندر ہمیں 100% یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ کھلی ہوئی نہیں تھی، یا استعمال شدہ نہیں تھی، یا اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، پیچھے سے کمپنی کی طرف سے یہ سیل پیک ہے تو اتھینٹک ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں تو اس دل کے اوپر نہ کوئی اچھی بات اثر کرے گی اور وہ برائی ہی کی طرف لگا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی عافیت میں رکھے۔ جمعے کے دن نا ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا یہ وقت قلیل ہوتا ہے، مطلب وہ اتنا مختصر سا وقت ہوتا ہے جمعے کا، چھوٹا سا تھوڑا سا، نہیں پتہ کہ کون سا وہ وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے سارے دن کو افضل جانے اور اللہ سے مانگتے رہیں، کیا پتہ کون سی گھڑی مقبولیت کی ہو۔ اور جمعے کی قبولیت کی گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز تک کی ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کرو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس گھڑی کو جمعے کے دن عصر سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ اب جمعے کی کچھ سنتیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے: غسل کر لینا اور اچھے اور صاف کپڑے پہننا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نیا لباس ہی پہنیں، اگر آپ کو اللہ نے دیا تو آپ پہن سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں، لیکن کم از کم صاف ستھرا ضرور پہنیں، اگر سے پرانا ہی کیوں نہ ہو۔ اور مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنا مرد حضرات، اور مسجد جائیں تو کوشش کریں پیدل جائیں قریب والے، لیکن اگر کوئی دور علاقے کے لوگ ہیں ان کے ہاں مسجد جو ہے وہ جمعہ والی مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہے وہ دور ہے تو وہ اپنی سواری پہ بھی جا سکتے ہیں، اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب امام کے قریب بیٹھ کے بات کو سنیں گے تو زیادہ سمجھ آئے گی اور عمل کی توفیق اللہ پاک دیں گے۔ اگر صفیں پور ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھیں، مطلب اگر بہت رش ہے، ہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر چھلانگیں لگا کے جا کر اپنی جگہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں آپ کو جگہ مل رہی ہے آپ بیٹھ جائیں۔ کوئی فضول کام نہ کریں، مثلاً اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے اور لو لاب نہ کریں۔ خطبے کو غور سے سننا چاہیے، اور اس کے علاوہ جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا یعنی گناہ جو ہیں صغیرہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود جو ہے وہ میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اور جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا، خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں جمعے کی بابرکت فضیلت جو ہے، جمعے کی جو بابرکت اہمیت ہے، جمعے کی جو بابرکتیں گھڑی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق بھی دے، اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔